السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے جمعے والے دن مجھ پر درود بھیجا، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جمعہ والے دن کی ایک اور فضیلت ہے، اور اگر کوئی میرا امتی جمعہ والے دن کم سے کم 200 مرتبہ درود بھیجے گا تو اسے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائی، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ درود شریف کو کثرت کیا کرو، چاہے جمعہ کا دن ہو بلکہ کوئی بھی دن ہو، درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پہ جمعہ والے دن تو سارا دن درود شریف ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور درود شریف کی کثرت اتنی کرو کہ کم سے کم 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو 1000 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، تاکہ آپ 1000 والی امتیوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، روزانہ کی نسبت آج بھی ہم ایک نیا سبق لے کے بیٹھے ہیں، اور آج کا موضوع نیاز و نظر کے بارے میں ہے۔ تو موضوع اسٹارٹ کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے اور نیت کر لیجئے کہ خاموشی کے ساتھ ہم کو یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور جو کچھ بھی ہم سنیں گے اسے یاد رکھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو عمل کروانا ہے، اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ یہ ہماری خاص ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائی، اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے دین کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہماری پیدائش کے لیے یہی خاص مقصد ہے، اور ہمیں یہ مقصد پورا کر کے ہی ہمیں زندگی سے جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، ورنہ سزا پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے بھائی، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے نظر و نیاز کے بارے میں، تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نظر نیاز ہوتی کیا چیز ہے۔ نظر کیا ہے، نیاز کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا بتاؤں گا کہ نظر و نیاز کرنے کے بعد جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ایصال ثواب۔ تو یہ 3 چیزیں سے خاص اس کے اندر کے موضوع ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے، اور اس کی نیاز کے سلسلے میں جو تاریخ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے، یعنی کہ نظر و نیاز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر نظر نیاز چلی آ رہی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، اور اب قیامت تک جاری رہے گی۔ اور جو لوگ نظر و نیاز سے مخالف ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ خود بھی نظر نیاز کرتے ہیں، مگر انہیں نا علمی کی وجہ سے پتہ نہیں کہ ہم بھی نیاز دے رہے ہیں، مگر ان کو علم نہیں ہے اس بات کا، اور وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، علم ہے، کبھی کہیں زیادہ کبھی کم ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں اس معاملے کو پورا کرنا چاہتا ہوں کہ نظر نیاز کے بارے میں معلومات ہماری پوری ہو جائیں، اور سمجھ میں آ جائے کہ نظر نیاز ہوتی کیا چیز ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر سب سے پہلا واقعہ جو لکھا ہوا ہے نیاز دینے والا، وہ ہے قرآن کا 6 پارہ، سورہ مائدہ
آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ ہے 27۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کے اندر بھی نیاز کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں نیاز کا ذکر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو دور سے نیاز دیتے ہوئے لوگ چلے آ رہے ہیں، جو آج تک قائم اور آئندہ بھی قائم رہے گی۔ اور وہ واقعہ اس زمانے کا جو سورہ مائدہ میں آدم علیہ السلام کے دور، آدم علیہ السلام حیات تھے، اور آپ کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں نیاز نظر پیش کی تھی۔ اچھا، یہاں پہلے سمجھ لی کہ نیاز کسے کہتے ہیں اور نظر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، اصل میں ہم لوگ نظر پیش کرتے ہیں اللہ تعالی کی راہ میں، اور نظر ہوتی ہے کوئی بھی کھانا یا شیرنی یا مٹھائی یا بریانی کھانا پکا کے تقسیم کرنا، یا روٹی سالن یا دلیا وغیرہ لوگ پکا کے تقسیم کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے راہ میں خیرات کیا جائے اس کو کہتے ہیں نظر، اللہ کی نظر کرنا۔ اور اس کھانے سے پہلے جو کچھ بھی کلام پاک پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نیاز دینا۔ تو جو کلام پڑھا گیا وہ تھا نیاز، اور جو اللہ کی راہ میں کھانا کھلایا گیا وہ تھا نظر۔ نیاز دے کے نظر اللہ کی راہ میں پیش کر دی، اللہ نے قبول فرما لی، تو نتیجہ جو حاصل ہوا وہ کیا تھا؟ ایصال ثواب، یعنی ثواب حاصل ہوا۔ اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کی، ہم نے اللہ کی راہ میں کچھ کھانا بانٹا، کچھ بھی کھانا بنا کے اللہ کی راہ میں لوگوں میں تقسیم کیا، تو جو چیز حاصل ہوئی وہ ہے ثواب۔ اور پھر اس ثواب کو ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اگر میں نے نیاز دی، فرض کرو کہ میں نے 100 روپے کے اندر کوئی چیز خریدی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نیاز کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرض کرو کہ میں نے 100 روپے کی کوئی چیز خریدی، جلیبیاں خرید لی صاحب، یا گلاب جامن خرید لیے، اور میں نے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، تو مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ آپ کو معلوم ہے 1 روپے کے اوپر 700، 1 روپے کے اوپر 700، یعنی ایک کے اوپر ایک نقیب ہے 7 اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا۔ تو اگر 100 روپیہ ہم نے خیرات کیا تو ہر روپے کے اوپر 700 700 700 لگا لیجیے آپ، کتنا بن جائے گا وہ؟ تو جو بھی تعداد بنتی ہے وہ تمام کی تمام تعداد میرے کو ثواب میں ملی، اور اب وہ ثواب میں، اب مجھے تو مل گیا، اب وہ ثواب میں اپنے مرحوم ماں باپ کو تقسیم کر دوں، یا اپنے زندہ بیوی بچوں میں تقسیم کر دوں اور خود بھی لے لوں۔ تو اس کے لیے دعا ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ، یہ جو کچھ بھی ثواب مجھے ملا ہے، یہ مجھے، میرے مرحوم ماں باپ کو اور میرے موجودہ بیوی بچوں کو بھی اس کا ثواب ملے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ثواب کو تقسیم کرنے میں، کہ اگر 100 روپے میں نے خیرات کیے تھے، اس کے نتیجے میں جتنا ثواب ملا ہے وہ تمام کے تمام میرے مرے ہوئے ماں باپ کو اور میرے زندہ بیوی بچوں کو اور مجھے سب کو برابر برابر تقسیم کر دے، یا جتنا بھی ثواب مجھے حاصل ہوا ہے اس میں سب کے حصے بنا دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مگر زیادہ تر مشہور یہی ہے نیاز کے سلسلے میں کہ جو ثواب بھی اللہ تعالیٰ نیاز دینے والے کو دیتا ہے، اتنا ہی ثواب ان تمام لواحقین کو پہنچاتا ہے جن کی ہم نیت کرتے ہیں۔ اور ثواب پہنچانے کے لیے وہ کھانا یا وہ بریانی یا وہ جلیبی یا وہ گلاب جامن لے کے کسی گھر پہنچنا نہیں پڑتا، بلکہ ہم اللہ کی راہ میں نیت کر کے اس کو نیاز دے کے اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں لوگوں میں، تو ہماری صرف نیت اللہ کو پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نیت کو قبول فرما لیتا ہے، اور بس وہی ہمارا ثواب ہے جو سب میں تقسیم ہو جاتا ہے۔
ورنہ کوئی گلاب جامن اللہ کے پاس نہیں پہنچتے، لڈو نہیں پہنچتے، جلیبیاں نہیں پہنچتی، بریانی نہیں پہنچتی، مگر ثواب۔ تو اب میں اس کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید کی آیت، سورہ مائدہ کی آیت جس میں حابل قابل کا ذکر ہے، وہ آیت میں پڑھتا ہوں، پہلے اس کو سن لیجئے، پھر میں اس کا مزید جو اس کا مفہوم ہے وہ بیان کروں گا۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں حابل اور قابل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو، کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابل نے حابل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے تو حابل نے جواب دیا، خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز کو قبول فرماتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو تھی آیت نمبر 27 جس میں نیاز کا ذکر ہے۔ اب میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، تفسیر کیا جو اس کا مفہوم ہے وہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں، مگر میں جو اس کا مفہوم ہے وہ بیان کرتا ہوں، ذرا سمجھ لیجئے۔ واقعہ جو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے اور جو واقعہ حدیث میں جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ صاحب ایک زمانہ تھا، آدم علیہ السلام بھی حیات تھے، اور ان کے 2 بیٹے حابل اور قابل میں ایک بہن سے شادی کرنے کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا، تو شادی کا حق بنتا تھا حابل کا، اور جس کا حق نہیں بنتا تھا اس کا نام تھا قابل۔ تو ہوا یہ کہ قابل نے ضد کی کہ میں تو اس لڑکی سے شادی کروں گا، جبکہ حق تھا حابل کا۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ بھئی ایسا کہ اللہ کی راہ میں نیاز پیش کرتے ہیں، لوگ نیاز پیش کرتے ہیں، جس کی نیاز اللہ قبول فرما لے گا وہی لڑکا اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اب ہوا یہ کہ دونوں نے نیاز پیش کی، نظر پیش کی، نیاز نہیں کہوں گا، نیاز تو کہتے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے کو، نظر پیش کی۔ اب نظر جو پیش کی تو وہ نظر میں آپ کو معلوم ہے کیا کیا انہوں نے رکھا، 2 تھالیاں لی، ایک نے ایک تھالی لی، دوسرے نے دوسری تھالی لی، اور ہر تھالی میں کچھ فروٹ انہوں نے رکھے۔ لیکن اس زمانے میں لڈو، پیڑے، گلاب جامن تو ہوتے نہیں تھے، نہ بریانیاں پکتی تھیں، تو درختوں سے پھل فروٹ توڑے، حابل نے بھی ایک پھل فروٹ کی تھالی لے لی، قابل نے بھی پھل فروٹ کی تھالی لے کر پکڑی، اور دونوں نے جا کے اس مقام پہ جہاں پہ نیاز قبول کی جاتی ہے، مقام بنایا ہوا تھا، وہاں لے کے وہ تھالیاں رکھ دی جس طرح لوگ رکھا کرتے ہیں، اور دونوں پھر دور کھڑے ہو گئے کہ اب جو ہے نا کہ آسمان سے آگ آئے گی، جس کی تھالی کی رزق کو آگ آگے جلا جائے گی اس کی نیاز قبول ہو گئی، اس کی نظر پوری ہو گئی، قبول ہو گئی، اور جس کی تھالی کے کھانے کو آگ نہیں جلائے گی اس کی نظر پوری نہیں ہوئی۔ تو اب دونوں نے نیتیں کیا کی تھی کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے۔ اب مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جو وہاں لکھا ہے میں نے تو وہ بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پکی بات ہے، لیکن جو میں نے پڑھا وہاں تک میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو خالی سمجھیں آپ کہ نیاز کے نظریے کو سمجھیں آپ، میں نظریہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ صاحب حابل کی تھالی کو تو اللہ کی طرف سے آگ آئی اور جلا چلی گئی، اور قابل کی نیاز جو اس نے رکھی تھی وہ ویسے کی ویسے رہ گئی۔ تو قابل کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اب تو میں تجھے جان سے مار دوں گا، اس لیے کہ تیری نیاز قبول ہوئی، میری قبول نہیں ہوئی ہے۔ غصہ آ گیا اس کو۔ تو حابل نے کہا کہ دیکھ بھائی، بات یہ ہے میں حق پہ تھا، اللہ نے میری نیاز قبول کر لی، اور نیاز قبول کرنے کا مطلب ہے نیت قبول کر لی، کہ اللہ تک وہ جو انہوں نے سامان رکھا ہوا تھا کھانے پینے کا وہ نہیں جاتا، نیتیں جاتی ہیں۔ اللہ نے میری نیت پوری کر لی، تیری نیت تھی ہی ناجائز، وہ پوری نہیں ہوئی۔
اس نے کہا جو بھی کچھ بھی ہے میں تو تیرے کو اب نہیں چھوڑوں گا. آخر کار اس نے اپنے بھائی کو مار دیا. یہاں میں اس واقعے کو ختم کرتا ہوں. اب آگے میں مزید چیزیں بیان کرتا ہوں. یہ واقعہ یہاں تک ختم ہو گیا. اب سمجھے ہوا کیا؟ اس نے مار دیا, جو کچھ ہوا ختم ہو گیا بات. تو پتہ یہ چلا کہ نیاز تو ہوا کرتی تھی, اور نیاز کے معاملے میں یہ چیز لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ تک وہ کھانا, وہ گائے کا گوشت, وہ بکری کا گوشت یا بھیڑ کا گوشت یا اونٹ کا گوشت وغیرہ نہیں پہنچتا, بلکہ آپ کی نیتیں پہنچتی ہیں. اور نیتوں میں جو نیت کی جائے گی, جس کے لیے نیت کی جائے گی, وہ چاہے آدمی مرا ہوا ہو مگر ہو مسلمان, چاہے وہ مرا ہوا ہو مسلمان ہو, اور چاہے زندہ مسلمان ہو, سب کو اللہ تعالیٰ برابر برابر کیا ثواب تقسیم کر دیتا ہے. یہ اصل کانسیپٹ ہے نیاز کا. اب یہ بات تو تھی آدم علیہ السلام کے دور کی. اب آ جائیے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. میں نے کہا تھا ابھی کہ ہر آدمی اپنے گھر میں نیاز دے رہا ہے, ہر مسلمان, مگر معلوم نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ بقرعید کے دن ہر مسلمان اپنے گھر میں قربانی کرتا ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کی نظر پیش کرنا, اللہ کے لیے نظر پیش کرنا. اسی کو نیاز بھی لوگ کہتے ہیں اور نظر بھی کہتے ہیں. تو جب آپ کوئی گائے خریدتے ہیں یا بکری خریدتے ہیں, بکرا خریدتے ہیں یا بھیڑ خریدتے ہیں یا اونٹ خریدتے ہیں, اور وہ اللہ کی نظر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ گائے کا ذبح کرنا یا اونٹ کا ذبح کرنا یا بیل کا ذبح کرنا یا بکری کا ذبح کرنا, ان کا گوشت یا خون مجھ تک نہیں پہنچتا, صرف اور صرف تمہاری نیتیں مجھ پر پہنچتی ہیں. جو بھی تمہاری نیت ہو. جیسے کہ میں نے گائے خریدی اور میں نے سوچا ابھی میرے گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں اور 2 بچے رہتے ہیں میرے, ایک لڑکا ایک لڑکی ہے. گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں. تو اگر میں, میری بیوی, میرا ایک لڑکا, میری ایک لڑکی, کتنے حصے بن گئے؟ مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں اور لڑکی کے 1. تو 2 یہاں عورتیں ہوئیں, ایک میری بیوی اور ایک اس کی بیٹی, میری بیٹی. 2 حصے تو وہ ہو گئے, اور ایک میں ایک میرا لڑکا, تو ہم 2 ہیں تو ہمارے 4 حصے بنے. تو 4 اور 2 6 حصے ہو گئے. گائے میں ہوتے ہیں 7 حصے. تو 7 حصے اللہ تعالیٰ, ہم اب میری مرضی کا میں کسی اور کو, اپنی ماں کو شامل کر لوں کہ میری ماں وفات پا چکی ہے, اس کو بھی اس کا ثواب پہنچے, تو اللہ تعالیٰ مردے کو بھی اس کا ثواب پہنچاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اب جو میں نے گائے لے کے ذبح کی, ذبح کر کے میری نیت یہ تھی کہ بس مجھے ثواب ملے, میری بیوی کو ملے, میرے لڑکے کو ملے, میری لڑکی کو ملے, اور میری ماں, مرحوم ماں کو ملے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ تمام کا تمام ثواب برابر برابر ہم 5 میں تقسیم کر دیتا ہے. 5 کون کون؟ میں, میری بیوی, میرا لڑکا, میری لڑکی اور میری مرحوم ماں, سب میں برابر کا تقسیم کر دیتا ہے. سب کو برابر برابر ثواب تقسیم ہو جاتا ہے. اب یہاں سوال میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے, مجھے یہ بتائیے, کیا میں اللہ کے پاس گیا اور جا کے میں نے ثواب ایک تھالی میں لیا اللہ تعالیٰ سے اور لے کے پھر میں نے سب کو پہنچایا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے پاس نیت میرے پاس آ گئی, میں سمجھ گیا کہ تم کہاں کہاں یہ ثواب پہنچانا چاہتے ہو. تو جو تم نے نیت کی تھی قربانی کے لیے, میں وہ نیتوں کے حساب سے ہی وہ ثواب وہاں تقسیم کر دوں گا, اور سب کو برابر برابر دوں گا, کسی کے ثواب میں کمی واقع نہیں کروں گا. تو میرے بھائیو, اس طرح بقرعید والے دن ہم سب نیاز دے رہے ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور ثواب کما رہے ہوتے ہیں. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جو کنٹینیو رہے گا اور قیامت تک اس طرح جاری رہے گا, یہ نیاز دینے کا سلسلہ. اور ہم اس طرح قربانیاں کرتے رہیں گے اور اس طرح نیاز دیتے رہیں گے. تو میرے بھائیوں, نیاز کا یہ خاص کانسیپٹ ہے جو ہمیں ملتا ہے. تو میرے پیارے پیارے بھائیوں, نیاز کے سلسلے میں اس سے اور کوئی بہتر واقعہ میرے پاس نہیں ہے. اور یہ بہترین چیز ہے
نیاز کو سمجھنے کے لیے نیاز اسی طرح دی جاتی ہے اور ہم سب دے رہے ہیں. اور اگر قربانی والا دن نہ ہو، بقرعید والا دن نہ ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں اور بھی دنوں میں ہم جب چاہتے ہیں 5,000 روپے کی بریانی بنا لیتے ہیں، سالن روٹی بنا لیتے ہیں، کوئی کچھ اور چیز لوگوں میں خیرات کر دیتے ہیں. سالن روٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا، 5,000 روپے کی غریب کو ہم نے خیرات کر دی ہے، تو وہ کیا، وہ بھی نظر ہے ہماری، اللہ کی نظر کر دی ہم نے. اب 5,000 روپے ہم نے خیرات کیے، نظر کی اللہ کی، جو ثواب ملا وہ ہم نے تقسیم کر لیا. یا تو ثواب میں نے کچھ بھی نہیں کہا تو ثواب مجھے ملے گا، اور اگر میں نے کہا کہ بھائی یہ ثواب جو ہے نا کہ مجھے میرے ماں باپ، محروم ماں باپ کو پہنچے، تو میں اس نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ وہاں بھی پہنچائے گا. اچھا، گھر کا سربراہ جب کبھی کوئی خیرات کرتا ہے تو یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیوی بچوں کو بھی شامل رکھتا ہے اس کے ثواب میں. اگر میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور 5,000 روپے خیرات کر دی اللہ کی راہ میں، تو 5,000 روپے کا ثواب مجھے، میری بیوی کو اور میرے بچوں کو، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا، سب کو برابر برابر ملے گا اگر میں نے خیرات کی. لیکن اگر میری لڑکی یا میرا لڑکا خیرات کرتا ہے تو اسے یہ کہہ کر خیرات کرنا پڑے گا یا نیت کرنی پڑے گی، اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو بھی پہنچے اور میری ماں کو بھی پہنچے، بھلے وہ زندہ ہوں یا بھلے وہ مر چکے ہوں. تو جب میرا لڑکا یا میری لڑکی اس نیت سے خیرات کرے گی تو ان کا ثواب مجھے پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا. لیکن میں اس وقت زندہ ہوں، حیات ہوں، میرے بیوی بچے حیات ہیں، تو جب میں خیرات کروں گا تو اس کا ثواب سب کو ملے گا. تو میرے بھائیوں، یہ نظر و نیاز سلسلے میں اور اصال ثواب کی یہ تفصیل تھی جو میں نے بیان کی، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 بھی آپ کو بیان کی. تو یہاں تک تو آپ نیاز سمجھ لیجیے. اس کے بعد اس کے اندر اور بھی اختلافات ہیں 11ویں شریف کے بارے میں، 12ویں شریف کے بارے میں، اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ گائے امام حسین کی ہے تو وہ گائے غوث پاک کی ہے. ان سوالوں کا جواب میں دوسری ویڈیو میں دوں گا. یہاں میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیاز کے بارے میں جو کچھ معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی سلسلے کو، انہی معاملات کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہمارے اور ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سچا عاشق رسول بنا پروردگار، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی وانت صلی علیہ.